تو اوکے اوکے آپ اپنا پروگرام بس ریکارڈ کرا دیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہماری تصویر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو آپ ہمیں اپنی زندگی میں ایمان افروز واقعات، وہ جو اس دن آپ نے سنائے، اس کے علاوہ آگے پھر آپ جیسے اس آپ کے نے لکھا ہوا ہے آپ کہاں کہاں رہے اور کیا کیا خدمات، کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھے، ان میں سے کوئی چند ایک سنا دیں. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سٹوری تو کہانی تو بڑی لمبی ہے، داستان ہے، کئی سالوں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن میں ہمارے محترم ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب نے اور شیخ یونس صاحب نے، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے انتظام کیا ہے کہ کچھ ریکارڈنگ ہو جائے. تو میری نیت یہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس قرب میں ترقی کرتے چلے جائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں آئندہ قیامت تک وہ ایسی زندگی بسر کریں جو اسلام اور احمدیت کے لیے ببرکت و مفید ہوں. تو میں ذکر کر رہا تھا اس دن کہ ماریشس میں 13 سال رہا مجموعی طور پر. جی تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ وہاں کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاکستانی مربی جلد تھک جاتے ہیں. تو اس دوران جو اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کے واقعات ہوئے وہ بڑے لمبے ہیں، تفصیل بہت چاہیے اس کے لیے. تو ایک واقعہ میں آپ کو اب سناتا ہوں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، میری طبیعت میں بڑا ملال پیدا، بے چینی سے پیدا ہوئی کہ کوئی بیعت نہیں ہو رہی، اور یہاں کا جو معاشرہ ہے ان کی دلچسپی نہیں دین میں وغیرہ وغیرہ. تو میرے دل میں ایک بڑا جوش پیدا ہوا کہ مجھے جا کر نا دعا کرنی چاہیے. تو میں ہماری جو مرکزی مسجد ہے اس کا نام دارالسلام ہے، تو میں مسجد کے اوپر چلا گیا نماز پڑھنے. کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا، دن کا 10 بجے کا. تو میں نے بہت دعا کی، بڑے تجرب کے ساتھ رو کر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ہماری ظاہری کوشش میں تو ابھی ظاہری کوشش تو کمزوری ہے، تو ہی برکت ڈال سکتا ہے، کوئی پھل بھی ہمیں عطا فرما، ہم یہاں بیٹھے ہیں آ کر. تو اس وقت میں اکیلا ہی تھا، وہ دوسرے مربی صاحب جا چکے تھے واپس. تو ایسا ہوا کہ جب دعا جو ہے، دیکھیں دعا کے متعلق اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی روشنی ڈالی ہے اپنی کتابوں میں. تو دعا کا ایک یہ ہے کہ جب دعا کرتے کرتے آپ پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ یوں سمجھیں کہ آپ اس قبولیت کے ایک ایسے لیول میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہستی باری تعالیٰ آپ کی طرف آپ کی دعا قبول کر لے گی. تو دعا کرتے 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 کافی میں اس دعا میں نے تجربہ اختیار کی، رویا دعا کر اللہ کے حضور. تو جب نیچے اترا دفتر میں آیا تو ایک آدمی وہاں پہنچ گیا. اچھا زیادہ عرصہ نہیں، تھوڑے عرصے میں ہی اچھا وہ آ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نا پیشے کے لحاظ سے تو پینٹر ہوں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسلام قبول کروں. اچھا آپ مجھے اسلام کا جو ہے طریقہ کار اسلام میں داخل کریں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اچھا اس نے بتایا کہ میری نیت تو وہ دوسری مسجد میں جانے کی تھی، تو وہاں پر کچھ مزدور کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے تو تم اس مسجد میں جاؤ جو احمدیہ مسجد ہے، وہاں جاؤ، وہ تمہارے اچھا ہے. اچھا تو الحمدللہ اس نے شہادہ پڑھا اور جماعت میں داخل ہو گیا. پھر وہ گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، جلدی قبول ہو گئی. اور 1-2 دن کے بعد ایک اور بیعت بھی ہوگی. کافی عرصہ سے وہ زیر تبلیغ تھا آدمی، اچھا وہ بھی آ گیا. میں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پھل عطا فرما دیے ہیں. ماشاءاللہ. تو جو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ظاہراً تو جب ہم تقریر کرتے ہیں قبولت دعا سننے والا بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہر احمدی کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں خود تجربہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. آگے جو دلچسپ بات یہ ہے، وہ جو دوست تھے وہ عیسائی تھے، تو ان کی بیگم نے کہا کہ میں تو مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے. اچھا پھر اس کی علیحدگی ہوگی. اس نے ایک کوشش کی کہ میں شادی کروں جماعت میں. اچھا تو لگتا ہے میں تو واپس آ گیا، لیکن وہ اس کا آنا جانا تھا بڑا سادہ سا مزدور ٹائپ تھا، لیکن تھا اس کی بڑی محبت اسلام سے، اس نے سیکھنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو کچھ عرصے کے بعد اس نے شادی کی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ.
اس کو قائل کیا کہ تم بھی مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، تم بھی ہم بھی جماعت میں داخل ہو جائیں. وہ بھی داخل ہوگی، اس کی ہونے والی ساس بھی ہوگی، اس سے انہیں شادی کر لی. اب اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. چند دن پہلے بات کی تھی، میں کہا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، بڑے ہو گئے بچے اس کے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کافی لوگوں نے جماعت میں وہ داخل ہوئے، کافی لوگ بیعت کیے. فیملی انگلستان میں، مجھے چند سال پہلے جب انگلستان میں گیا تو اس آدمی کو جن کا نام ہے مسٹر رشید غاسن، جی اس کا نام ہے، کہ وہ عیسائی تھا نا، تو وہ بھی آیا تھا یو کے میں. اچھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جماعت میں بڑے امیر آدمی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑا دعا کو بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ دعا ہے، یہ بڑی طاقت والی چیز ہے، تو وہ دعا میں لگ گیا. تو میرا اس سے ابھی تک رابطہ ہے. میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کی برکت سے ایک پودا لگایا اور ایک بڑی فیملی بن گئی، اور ان کے اندر عشق ہے اسلام رحمت کا. جی جی جی. آپ کی مربی صاحب بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دعا سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح سے اتنے کام نہیں ہوتے جتنے دعا سے ہوتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ جو انقلاب آیا عرب میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسا انقلاب زمانے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ قیامت تک ایسا ہوگا. تو فرمایا وہ اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. یہی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی کی تھی جو بڑی مشہور ہے زمانے میں، کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے، یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. جی جی جی. تو عمر بن خطاب خود آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ گھر سے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. بڑا ایمان خود واقعہ ہے. حضور نے بڑے واقعات بتائے ہیں حضرت عمر بن خطاب. جی. اچھا ایک اور واقعہ سنا دیں؟ جی 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 بالکل. وہ واقعہ یہ ہے، بڑا دلچسپ ایمان فروز بھی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ میرے سٹے کے دوران وہاں پر حکومتی انتخابات کا تھا زمانہ. اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کا نام تھا سر سیو رام گلام. وہی تھے وہ انڈیپینڈنس کے کیا کہنا بانی آزادی، وہ جو کہنا ہے کہ آزادی کا باپ. وہ چلے آ تھے پرائم منسٹر. پھر ایک وقت آ کہ پبلک تھک گئی ان سے، اب وہ چاہتے چینج ہو. مخالفین جو تھے حزب اختلاف والے وہ بڑی اسٹرانگ تھے، بڑا زور لگا رہے تھے. تو ایک ایسا موقع آ گیا کہ ان کا خیال تھا کہ اب نہ ہم اب ان کو ہرا دیں گے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہار جائیں گے. اچھا. تو ہمیں جو مرکز سے ہدایات ہوتی ہیں، مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے کہ جہاں بھی مبلغی جائیں وہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، حکومتوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری جماعت بڑی چھوٹی ہے، بڑی مشکلات ہماری ہیں. تو کام اگر حکومت کے ذریعے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہو تو آپ کے کام آسان ہو جائیں. تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے میں حکومت کے ساتھ. بہت سارے مربیان، بالخصوص مولانا محمد اسماعیل منیر صاحب جو کہ الیاس منیر صاحب کے والد صاحب تھے، وہ میرے سے پہلے وہ بھی رہے وہاں. جب واپس آئے تو وہ ایک چائے میں مدعو تھے ربوہ میں بھی مدعو تھا. تو بڑے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر کہ ٹھیک ہے آپ خوش ہوں گے، آپ کام کر سکیں گے. اور پتہ نہیں کیا اندازہ لگایا گفتگو سے ہے ویسے ہی. تو ان کے زمانے میں بھی کافی حکومت کے ساتھ جماعت کے روابط بڑے مضبوط ہوئے. خیر و خلاصہ کلام یہ ہے کہ الیکشن مہم جاری تھی اور جو اپوزیشن والے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ لازمن ہے کہ ہم رام غلام صاحب کو ہرا دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ایک خواب دیکھا کہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے مرکزی مسجد دارالسلام میں. اچھا. اور مجھے بلایا جاتا ہے نیچے. تو جلسے کے دوران اٹھ کر نیچے آتا ہوں تو جو ہمارا آفس تھا اس کے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لائے ہیں. اچھا. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم سب جماعت کو کہہ دو کہ دوبارہ بیعت کریں. اچھا. دوبارہ بیعت کریں. اچھا. تو جو ہی آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے جو شکل، جسمانی شکل بدل گئی
اور سر سیو رام غلام صاحب وہ اس جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو اس میں بتایا مجھے گیا تھا کہ انہی کو ہی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے کہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے, ان کے ساتھ دوبارہ بیعت کر لیں. بڑا کلیئر تھا خواب. بالکل. تو خیر وہ خواب ختم ہو گئی. میں دوستوں کو بتایا کہ ایسا خواب دیکھا ہے, بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے, آپ تو صاحب تولے ہوئے ہیں اپوزیشن کو ووٹ دینے کے لیے. دوبارہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ الہی خبر ہے, تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بڑے لوگ ناراض ہوئے, آپس میں ان کی رنجشیں ہوگی بعض کی کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا, ان کو یہ تو مذہبی لوگ ہیں, سیاست میں کیوں حصہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر وہ میں نے ایک خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو. اچھا. رجسٹرڈ خط لکھا, رجسٹرڈ. اچھا. اس میں لکھا کہ سر ہماری جماعت کا یہ ایمان ہے کہ آج بھی خدا تعالیٰ اپنے بندے سے کلام کرتا ہے, وہ بندے کو راز بتاتا ہے, خبریں ایسی خبریں دیتا ہے, غیب کی خبریں دیتا ہے. تو میں نے اس طرح ایک رویا دیکھا ہے, اس رویا کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو پرائم منسٹر بنا دے گا, آپ کو فتح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ آپ خط آپ کے پاس بھیج دیا, رجسٹرڈ لیٹر تھا, اس کی کاپی میرے پاس تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اب جناب میری بہت بڑی ذمہ داری بنی کہ مجھے دعا کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے. اب دوستوں سے میں ڈرنا نہیں چاہیے مجھے, صحیح ہے. تو لیکن میں دیکھا کہ ان کے آپس میں بعض کی بات سے بڑی رنجش ہوئی. سب باتیں بیان کرنی ضروری نہیں ہے. میرے پر بڑا پریشر پڑا. پھر میں نے دعا کی طرف توجہ کی, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ فتح تو ملے گی لیکن ہوگا ذرا مشکل. پھر دعا کی طرف توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور وہ جو مسیح موعود کا الہام ہوا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو یہ جو تعلیم ہے مسیح موعود اسلام کی, کپڑوں سے مراد آپ کی تعلیم ہے, آپ کی کتابیں ہیں, آپ کا علم ہے, آپ کا عرفان ہے. تو میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس وقت کے حاکم وقت کو اگر برکت عطا فرما دے تو یہ بھی ایک جماعت کی صداقت کی نشانی ہوگی. میں نے اس خط میں لکھا تھا کہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی نشانی ہوگی, تاکہ یہ نشان ظاہر ہوگا. بظاہر تو امکان نہیں ہے. خیر وہ ڈاکٹر ناصر خان صاحب تو انتخاب ہوا. اچھا. تو حیران کن بات یہ ہے کہ سر سیو ساگر رام غلام صاحب صرف ایک سیٹ ان کو زیادہ ملی. اچھا. اور وہ سیٹ کیسے ملی؟ اس میں 200 ووٹروں کو زیادہ ملے تھے. تو ہمارے مرکزی جماعت کے قریب ایک جماعت تھی, اس کا نام تھا جماعت کاتبون. وہاں ہماری مسجد بنی تھی, مسجد نصرت. تو ہر جمعرات کو وہاں میں جا کر درس کرنے کے لیے درس کرتا تھا. وہ سارے لوگ میرے بڑے اچھے اٹیچ تھے. انہوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے خواب دیکھا انہی کو ووٹ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں اس جماعت کے ووٹوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح تھا. وہ رام غلام صاحب نے اندر اندر اپنی حکومت کھڑی کر لی. ان کو پتا تھا کہ پہلے خوشخبری ملی ہوئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب میں وزیر اعظم صاحب ملنے گیا چند دن کے بعد, مبارکباد دینے گیا, ان کے پاس بڑے بڑے آدمی بیٹھے. انہوں نے کہا آپ تھوڑے باہر چلے ہیں, مولانا نے آنا ہے, ان کو میں ملنا چاہتا ہوں. اچھا. یقین جانیے ڈاکٹر صاحب, یقین جانیے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی کہ جھک کر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. میں ان کو منع کر دیا. میں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا, میں وہ ہے, وہ ذات دینے والی ہے, اس نے آپ کو عزت دی ہے. میں تو ایک بیچ میں کچھ بھی نہیں, میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں. اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی, برکت فتح عطا فرمائی, تاکہ آپ سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں, سب کے ساتھ محبت کا سلوک کریں, سب سے پیار کریں. آپ کا کوئی دشمن, آپ وزیر اعظم ہیں, کوئی آپ کو دشمن نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے جو انہوں نے جماعت کے بہت خیال رکھا, بہت زیادہ خیال رکھا. وہ تفصیل میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو غیب میں چھپی ہوئی ہے لیکن عالم غیب ہے, وہ ایسے ایسے نشانات مربیان کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے. تو مربیوں کو اللہ نے ایسی ایمان کی دولت عطا فرمائی. انہوں نے کہا کہ لازم ہے کہ یہ کام ہو, اور مسیح موعود کی صداقت ان کے دلوں میں ظاہر ہوا. یہ بہت کمال واقعہ آپ نے سنایا, بڑا ایمان افروز واقعہ آپ نے سنایا. یہ تو ایسی بات ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے نا, جس بات کو کہے کروں گا میں ضرور, ٹلتی نہیں وہ بات, خدائی یہی تو ہے. تو آپ کو اصل میں پہلے بتا دیا. چوری ناصر صاحب, خان صاحب جی, میں اکثر مربیان کو کہتا ہوں کہ ہماری آپ لوگوں کی اصل طاقت وہ روحانیت ہے, اصل طاقت آپ کی دعا ہے, اصل طاقت آپ کا سچا نمونہ ہے. باقی دنیا تو سب کو ملتی ہے. یہاں دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ تو وہ ہیں جو خدا سے زیادہ دور ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں جو خدا تعالیٰ کے نبی نے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, ہمارے پیارے خلفاء نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ عرفان کی دولت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دولت ہے. اس دولت کو اگر آپ نے حاصل کر لیا, آپ جہاں بھی ہوں, شاید گاؤں میں بیٹھے ہوں, کہیں بیٹھے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور آپ سے پیار کرے گا. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو سکون عطا فرمائے گی, آپ کو اطمینان عطا فرمائے گی. اس میں کوئی شک نہیں. مولوی صاحب ایک چھوٹی سی بات جو یہی آپ کے دعا کی قبولیت کا ہے, مجھے یاد آ گیا کہ میں جب سب سے پہلی دفعہ جرمنی اپنے بیٹے کو ملنے آیا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ جب میں جرمنی جاؤں تو میں کسی غیر ملکی جو جرمن ہے یا کوئی بھی غیر ملکی ہو اس کو میں اسلام کی تبلیغ ضرور کروں. میں جب یہاں آیا تو لندن میں میرا بیٹا طلحہ رہ رہا تھا, تو میں نے طلحہ کو کہا کہ یار آج آپ مسجد جو ہماری یہاں ہے مسجد نور ہے, تو آج مغرب کی نماز ہمیں مسجد نور میں جا کے پڑھنی چاہیے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہم مغرب کی نماز وہاں پڑھنے گئے. وہاں عبدالغفار صاحب اس وقت امام وہاں ڈیوٹی انجام دے رہے تھے, تو ہم نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. تو مغرب کی جب اذان ہوئی تو اس سے ذرا پہلے ایک نوجوان سر پر ٹوپی لیے ہوئے اور وہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہاں یہ مسلمانوں کی مسجد ہے تو میں آ کے یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا ہاں ضرور, بالکل آئے, آپ ضرور نماز پڑھیں ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں تاجر ہوں, تو میں ترکی سے آیا ہوں, تو میں اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں. تو یہاں میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا یہاں مینار ہے, تو یہ تو لگتا ہے کہ جیسے مسجد ہے. میں نے کہا ہاں یہ مسجد احمدیہ ہے, ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. کہتے چلے میں پھر ضرور یہاں نماز پڑھتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دی, اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھر چائے وائے پلانے کا اور کچھ کھلانے پلانے کا بہانے وہاں اس کی وہاں بندوبست کیا, مہمان نوازی کی. اور الحمدللہ مجھے اس کو کچھ غفار صاحب نے بات کی, کچھ خادم مسجد نے کی, تو کچھ میں نے بات کی. تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے یہ میری خواہش بھی پوری کر دی کہ میں جب جاؤں تو مجھے کسی غیر ملکی کو وہاں پیغام حق پہنچانے کی توفیق ملے. ماشاءاللہ, بالکل نیت اور دعا بات تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی. ماشاءاللہ. ربی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کچھ یہ ٹیکنیکل خرابی ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی آپ ہمیں پھر موقع دیں ان باتوں کو سننے کے لیے, کیونکہ ان باتوں کی پیاس تو ہمیشہ رہتی ہے انشاءاللہ. دوسرے آپ کی یہ ایمان فروز واقعات جب دوسرے لوگ سنیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے آئے اور خدا تعالیٰ کی طرف وہ بھی رجوع کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ناظرین, آج کچھ خرابی کی وجہ سے یہ ویڈیو آج ایک ہی بن رہی ہے مربی صاحب کی. آپ ان کے لیے, مربی صاحب کے لیے بھی دعا کریں, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں صاحب لوگ. اور میں اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مربی صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ پیار کا. آمین.